شہر کی فصیل کا وہ حصہ چونکہ اس وقت ویران اور خالی پڑا تھا، لہٰذا ترنتائی اور اس کے لشکریوں کو کسی قسم کی دقت اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ وہ رسوں کی سیڑھیوں سے بلا خوف و خطر شہر کی فصیل کے اوپر چڑھ گئے، پھر انہی سیڑھیوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس فصیل کی دوسری جانب بیلفورٹ شہر کے اندر اتر گئے تھے۔ بیلفورٹ شہر کے اندر برالون کا جو حفاظتی لشکر تھا، اس نے بھی ترنتائی کو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فصیل سے نیچے اترتے دیکھ لیا تھا۔ یہ لشکر ناگ کی طرح خوف بھرے پھن پھیلائے آگے بڑھا اور شعلوں میں تپ کر ظلمتوں میں بھٹکتے نقوش اور زندگی کے دلکش روپ کو نگلتی آندھیوں کے خروش کی طرح اس نے ترنتائی اور اس کے لشکریوں پر حملہ کر دیا تھا۔ ترنتائی جانتا تھا کہ جس قدر لشکر اس کے پاس ہے، شہر کے حفاظتی لشکر کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اس نے دشمن کے شہر میں اترنے کے بعد ہمت نہیں ہاری، بلکہ وہ یوں دشمن کے حملوں کے سامنے ڈٹا اور جمع رہا، جیسے سمٹتی تیرگی کے آگے پھیلتی شفق۔ تھوڑی دیر تک امیر ترنتائی دشمن کے حملوں کو روک کر اپنی حالت کو استحکام بخشتا رہا، پھر اس نے زوردار تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو جوابی حملے کا حکم دے دیا۔ ترنتائی کی تکبیریں سننے کے بعد اور اس کی پیش قدمی کے بعد اس کے لشکری سلگتی تنہائی اور تلخی غم اور آندھیوں کی طرح حرکت میں آئے۔ پھر ترنتائی اپنے لشکر کے ساتھ پرجوش موجوں کے طوفان کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑا تھا۔ آنن فانن دشمن کو لہو لہان کر دینے والے حملے کرتے ہوئے ترنتائی نے ان کی حالت ویران ویران دل کی بستیوں جیسی کر کے رکھ دی تھی۔ پھر انہیں بری طرح پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے ترنتائی آگے بڑھا اور شہر کا دروازہ اس نے کھول دیا تھا۔ بیلفورٹ شہر کا دروازہ کھلنا تھا کہ تھوڑی دیر بعد امیر سیف الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کھلنے والے اس دروازے سے شہر میں داخل ہوا، اور جو لشکر ترنتائی کے ساتھ برسرے پیکار تھا، اس کی پشت کی جانب سے سیف الدین خاموش آتش سیال کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ امیر سیف الدین کے بیلفورٹ شہر کے اندر یوں حملہ آور ہونے کی وجہ سے شہر کے ذرے ذرے پر خوف و ہراس اور کوچے کوچے میں وحشتیں رقص کرنے لگی تھیں۔ اتنی دیر تک بیلفورٹ کے حکمران برالون کے اس لشکر کو جو فصیل پر متعین تھا خبر ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ شہر میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ان پر ایسی بدحواسی طاری ہوئی کہ فصیل کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ جذبات کی شوریدہ کاری اور خون کے سیلاب رواں کی طرح نیچے کی طرف لپکے تاکہ ترنتائی پر حملہ آور ہو جائے۔ اتنی دیر تک ترنتائی بھی شہر میں موجود پہلے لشکر سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے کہ اسے امیر سیف الدین نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ لہٰذا فصیل کی طرف آنے والے لشکر سے نمٹنے کے لیے امیر ترنتائی بپری موجوں کی طرح مڑا، اور مڑتے ہی اس نے حملہ کر دیا تھا۔ ترنتائی کے اس حملے میں کھیتوں کے دیار سی شادابی، چڑھتے دنوں کا جمال اور خوابوں کی صبح خنداں جیسا چھا جانے والا جذبہ تھا۔ دوسری طرف سلطان رکن الدین اور حسام الدین بھی بہت بڑا قدم اٹھا چکے تھے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ ترنتائی نے شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کا دروازہ کھول دیا ہے، اور یہ کہ اس دروازے سے امیر سیف الدین نے داخل ہو کر دشمن پر ضرب لگانی شروع کر دی ہے، اور فصیل کے اوپر جس قدر برالون کا لشکر تھا وہ بھی فصیل چھوڑ کر نیچے اتر گیا ہے، تو سلطان رکن الدین اور حسام الدین فوراً حرکت میں آئے۔ رسیوں کی سیڑھیوں کی مدد سے انہوں نے اپنے لشکر کو فصیل کے اوپر چڑھایا، پھر فصیل چھوڑ کر ترنتائی کی طرف جانے والے لشکر کی پشت پر سے سلطان رکن الدین اور حسام الدین دونوں بیک وقت صداؤں کے تلاطم میں لمحوں کی برہم آگ کی طرح حملہ آور ہو چکے تھے۔ شہر کے اندر جو پہلے سے موجود لشکر تھا، اس کی تعداد کسی قدر امیر ترنتائی نے اپنے پہلے ہی حملے میں کم کر دی تھی، باقی کسر سیف الدین نے پوری کر دی، اور تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد اس نے مکمل طور پر اس لشکر کا صفایا کر دیا تھا، اور وہ لشکر جو فصیل سے اتر کر لپکا تھا وہ دو طرف سے پسنا شروع ہو گیا تھا۔ سامنے کی طرف سے ترنتائی ضربیں لگا رہا تھا، اور پشت کی جانب سے خود سلطان رکن الدین اور حسام الدین نے انہیں ادھیڑنا شروع کر دیا تھا۔
لمحوں ہی کی جنگ کے اندر سلطان رکن الدین اور اس کے سالاروں نے برالون کے دونوں لشکروں کا صفایا کر دیا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے جس قدر بیلفورٹ شہر کے اندر جنگجو ٹیمپلرز، ہاسپٹلرز اور دوسرے صلیبی رضاکار تھے، ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ خفیہ راستوں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں بیلفورٹ کا حکمران برالون مارا گیا، تاہم اس کی بیٹی برینس خفیہ راستوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بیلفورٹ کی سلطان رکن الدین کے ہاتھوں فتح سے بحر روم کے کنارے کنارے نصرانی قوتوں کی پیٹھ پر بڑی کاری اور بری ضرب لگی تھی۔ ایک روز شام سے تھوڑی دیر پہلے امیر ترنتائی میانہ روی سے اپنے گھوڑے کو ہانکتا ہوا سوسا میں آموس کی حویلی میں داخل ہوا۔ آموس اور رودا دونوں باپ بیٹی اس وقت اپنی حویلی کے صحن میں اپنے باغات اور زمینوں کی دیکھ بھال کرنے والے کارندوں کو ہدایات دے رہے تھے۔ جو ہی رودا کی نگاہ حویلی میں داخل ہوتے امیر ترنتائی پر پڑی، اس کی حالت یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی۔ امیر ترنتائی کو اپنی حویلی میں دیکھتے ہی رودا سرگوشیوں کی مٹھاس اور محبت کے نشاط شیریں کی طرح خوشگوار ہو کر رہ گئی تھی۔ خدا موز بھی ترنتائی کو یوں اپنی حویلی میں داخل ہوتے دیکھ کر بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے کچھ کارندوں کو حکم دیا تاکہ وہ ترنتائی کا گھوڑا پکڑیں اور اسے استبل کی طرف لے جائیں۔ آموس کا یہ حکم سنتے ہی اس کے کئی کارندے بھاگے بھاگے آگے بڑھے اور انہوں نے امیر ترنتائی کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی تھی۔ امیر ترنتائی گھوڑے سے اتر گیا اور وہ کارندے گھوڑے کو استبل کی طرف لے گئے تھے۔ آہستہ آہستہ ترنتائی اس جگہ آیا جہاں رودا اور آموس کھڑے تھے۔ جو ہی وہ قریب آیا، رودا نے اپنی شہد برساتی آواز میں ترنتائی کو مخاطب کیا۔ امیر ترنتائی، میں اور میرا باپ دونوں آپ کو اس حویلی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ امیر ترنتائی کی حیثیت سے اس حویلی میں داخل ہوئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو آپ لیوس نام کے ایک غلام کی حیثیت سے اپنا نام گمنام رکھتے ہوئے یہاں وارد ہوئے تھے اور لمحوں کے اندر ہمیں اپنا احسان مند بنا کے رکھ دیا تھا۔ رودا کی اس گفتگو پر آموس نے خوش ہو کر ایک کہکا لگایا۔ ترنتائی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر آموس نے رودا کو مخاطب کر کے کہا، رودا میری بیٹی، تم ترنتائی کو لے کر حویلی میں چلو، سورج غروب ہو رہا ہے۔ ترنتائی بھوک محسوس کر رہا ہوگا، میں کھانے کے احکام دے کر تم لوگوں کے پاس ہی آ کر بیٹھتا ہوں۔ آموس جب وہاں سے ہٹ گیا تو رودا نے میٹھی نگاہوں سے ترنتائی کی طرف دیکھا۔ اس نے ترنتائی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور تقریباً اسے کھینچتی ہوئی وہ حویلی کے اندر لے گئی تھی۔ دونوں جا کر دیوان خانے میں بیٹھ گئے۔ دیوان خانے میں تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد رودا نے میٹھی آواز سے ترنتائی کو مخاطب کیا، امیر ترنتائی، آپ کتنے دن تک ہماری حویلی میں قیام کریں گے؟ رودا کے اس استفسار پر بڑے غور سے ترنتائی نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے کہنا شروع کیا، رودا، میں نے چونکہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری حویلی میں ضرور آؤں گا، لہٰذا میں وعدہ نبھاتے ہوئے آ تو گیا ہوں، لیکن میں تمہارے پاس زیادہ دیر قیام نہیں کروں گا۔ دیکھو رودا، کل شام کو ہمارا لشکر اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہوگا، لہٰذا میں آج کی شب تمہارے ساتھ تمہاری حویلی میں قیام کروں گا اور آنے والی صبح یہاں سے اپنے پڑاؤ کی طرف چلا جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے اپنی کوچ کی تیاری مکمل کرنا ہوگی۔ ترنتائی کے اس انکشاف پر لمحہ بھر کے لیے رودا اداس سی ہو گئی، تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر دوبارہ اس نے پوچھا، آپ کے لشکر کا اگلا ہدف کون سا ہوگا؟ ترنتائی نے تیز نگاہوں سے رودا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں اپنے لشکر کی اگلی منزل اور اپنے حملوں کے اگلے ہدف سے متعلق بتانے کا مجاز نہیں ہوں، تو اس سے متعلق محسوس مت کرنا۔ رودا نے ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ میں کہا، میں آپ کی گفتگو کا مطلب سمجھ گئی ہوں، مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور ہاں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اپنے بابا سے اس بات کا ذکر کر دیا ہے
کہ آپ مجھے اپنی زندگی بھر کا ساتھی بنانے پر رضامند ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے میں یہ بتا سکوں کہ میرے اس انکشاف کے بعد میرے باپ کو کس قدر خوشی اور کس قدر مسرت ہوئی تھی، اور یہ خبر جب میرے نانا اور نانی کو ہوگی تو میں سمجھتی ہوں ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا۔ رودا خاموش ہوئی تو ترنتائی بول پڑا، سنو رودا، اب جب ہم دونوں نے ایک دوسرے سے زندگی بھر کا رفیق بننے کا عہد کر لیا ہے تو میں تمہیں اپنی زندگی کے ایک اور راز سے آگاہ کرتا ہوں، تاکہ آنے والے دنوں میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے اپنی زندگی کا کوئی پہلو تم سے چھپا کر رکھا ہے۔ رودا نے حیرت میں پڑتے اور جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا بھی ہے جسے راز میں رکھا گیا ہے؟ ترنتائی سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، ایک پہلو ایسا ہے جو ابھی تک تم سے پوشیدہ ہے، اسی سے متعلق میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ اس کے بعد ترنتائی نے خاص مقصد کے تحت قاہرہ سے دمشق جانے، وہاں کے بشپ اور پادری کو قتل کرنے، پھر وہاں سے بیلفورٹ میں داخل ہونے، وہاں بھی وہاں کے بشپ اور پادریوں کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ بیلفورٹ کے حکمران کے بیٹے ایرش اور پھر برالون کے دربار میں اس کے سپہ سالار کو تیغزنی کے مقابلے میں شکست دینے کے ساتھ ساتھ برینس کے اپنی طرف مائل ہونے پر برینس کو اس کی اصلیت کی خبر ہونے اور اس کے انتقام پر اترنے کے سارے ہی واقعات تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے تھے۔ خاموش ہونے کے بعد ترنتائی بڑے غور، بڑے انماگ سے رودا کی طرف دیکھنے لگا تھا، شاید وہ اس کا رد عمل جاننا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا رودا ہلکے ہلکے دھیمے دھیمے انداز سے مسکرا رہی تھی۔ اس پر حیرت زدہ ہوتے ہوئے ترنتائی نے پوچھا، تم مسکرا اور ہنس رہی ہو؟ اس پر رودا نے فخریہ انداز میں کہا، میں کیوں نہ مسکراؤں، مجھے فخر ہے کہ وہ جوان جو میری زندگی کا ساتھ بننے والا ہے، اس نے بیلفورٹ کے حکمران برالون کے دربار میں اس کے سپہ سالار کو شکست دی، اس کے بیٹے سے ہولناک انتقام لیا اور اپنی شجاعت، بہادری اور مردانہ وجاہت سے برالون کی بیٹی کو اپنی محبت میں مبتلا کیا۔ امیر ترنتائی، مجھے آپ کی ذات اور آپ کی جنگی مہارت پر فخر ہے۔ امیر ترنتائی، رہا سوال برینس کا تو وہ یقیناً آپ کی شجاعت، دلیری اور مردانہ وجاہت کو دیکھتے ہوئے آپ کی طرف مائل ہوئی ہوگی، لیکن جب اسے خبر ہوئی کہ آپ نے اس کے بھائی کو قتل کیا ہے تو وہ آپ سے انتقام لینے پر تل گئی۔ اس کا مطلب ہے اب مجھے ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ میں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے برینس پر نگاہ رکھ سکوں اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس پر ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے ترنتائی نے کہا، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ برینس کے علاوہ فدائی بھی مجھے اپنا ہدف بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور میں اپنے کام کو جاری رکھوں گا۔ رودا جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ کمرے میں آموز داخل ہوا۔ وہ ترنتائی کے پہلو میں بیٹھ گیا، پھر ترنتائی کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بڑی شفقت میں اس نے کہنا شروع کیا، ترنتائی میرے بیٹے، میں تمہارا انتہا درجے کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم نے میری بیٹی رودا کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا عہد کر لیا ہے۔ یوں جانو کہ اس خبر سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی اور کوئی خبر نہ تھی، اور جب تمہارے اس ارادے کی اطلاع رودا کی نانی اور نانا کو ہوگی تو یقین جانو یہ خبر ان کے لیے انتہا درجہ خوشی کی وجہ بنے گی۔ میرے بیٹے، آؤ پہلے تینوں مل کر کھانا کھائیں۔ میں نے اپنے کارندوں سے کھانا تیار کروا کے ساتھ والے کمرے میں لگوا دیا ہے، اس کے بعد بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ آموز کے کہنے پر ترنتائی اور رودا دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہو لیے۔ ترنتائی نے آنے والی رات آموز اور رودا کے ساتھ ان کی حویلی میں بسر کی۔ دوسرے روز وہ اپنے لشکر کی طرف لوٹ گیا تھا۔ چند روز تک بیلفورٹ میں قیام کرنے اور وہاں انتظام اور انصرام درست کرنے کے بعد سلطان رکن الدین نے وہاں سے کوچ کیا۔ اب انہوں نے طرابلس کا رخ کیا تھا۔ عیسائی دنیا کے معتبر حکمران جانتے تھے کہ بیلفورٹ کو فتح کرنے کے بعد سلطان رکن الدین ضرور طرابلس کا رخ کرے گا، اس لیے کہ بیلفورٹ کے قریب قریب یہی شہر پڑتا تھا۔
لہٰذا اس شہر میں نصرانی دنیا نے اپنی ساری طاقت اور قوت جمع کر لی تھی، یہاں تک کہ انطاکیہ کا حکمران بوہیمان بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر طرابلس پہنچ گیا تھا، اور طرابلس کے مقامی لشکر کے ساتھ وہ شہر میں محصور ہو گیا۔ عیسائی دنیا کا ارادہ یہ تھا کہ پہلے محصور ہو کر شہر کی حفاظت کی جائے، اور جب محاصرہ کرتے کرتے سلطان رکن الدین تھک جائے، شہر سے باہر نکل کر سلطان رکن الدین پر ضرب لگائی جائے، اسے شکست دی جائے اور قاہرہ تک اس کا تعاقب کیا جائے۔ طرابلس کی حفاظت کے لیے بوہیمان نے اپنے ایشیائی عیسائی حکمرانوں کے علاوہ یورپ سے بھی مدد طلب کی تھی۔ یورپ سے کچھ رضاکار طرابلس کی حفاظت کے لیے پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ آرمینیا کا عیسائی حکمران بیٹن بھی حرکت میں آیا تھا، اور اس نے ایک جرار لشکر اپنے بیٹے کی سرکردگی میں سلطان رکن الدین بیبس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ انطاکیہ کے حکمران بوہیمان نے آرمینیا کی طرف سے آنے والے اس لشکر کو تو انطاکیہ ہی میں مقیم رکھا، تاکہ اس کی غیر موجودگی میں آرمینیا والے طرابلس اور انطاکیہ کے مقامی لشکر کے ساتھ مل کر شہر کی حفاظت کر سکیں۔ خود وہ لشکر کے ایک بہت بڑے حصے کے ساتھ طرابلس کی طرف چلا گیا۔ سلطان رکن الدین نے دشمن کے مقابلے میں آنے میں دیر نہ لگائی تھی، بڑی تیزی سے اس نے پیش قدمی کی اور طرابلس جا پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی آنن فانن اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے اندر جو محصور لشکر تھا وہ رکن الدین کی طرف سے ایسے ہی رد عمل کا متوقع تھا، لہٰذا وہ اپنی جگہ مطمئن تھے کہ وہ محاصرے کو طول دیں گے اور سلطان رکن الدین کو تھکا ماریں گے، اس لیے کہ طرابلس شہر میں ان کے پاس خوراک کے وسیع ذخائر تھے، اور انہوں نے شہر کے اندر ہتھیاروں کے بھی ڈھیر لگا رکھے تھے۔ طرابلس شہر کا محاصرہ کرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد سلطان رکن الدین اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس جگہ آیا جہاں سیف الدین ترنتائی اور حسام الدین تینوں کھڑے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ سلطان کو دیکھتے ہی وہ تینوں مستعد ہو گئے۔ سلطان رکن الدین ان کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا۔ اتنی دیر تک وہ تینوں بھی سلطان کی طرف بڑھے۔ سلطان ان تینوں کے قریب آیا اور پھر بڑی رازداری میں ان تینوں کو مخاطب کیا۔ سنو میرے رفیقو، میں تم پر ایک اہم انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے اپنا ایک طلائیہ گر طرابلس شہر کی طرف سے لوٹا ہے۔ اس نے یہ اطلاع دی ہے کہ انطاکیہ کا حکمران بوہیمان ایک بہت بڑا لشکر لے کر طرابلس پہنچ چکا ہے۔ اس وقت وہ اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس شہر میں محصور ہے، اور محصورین یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کو طول دیا جائے، ہمیں دھکا مارا جائے، اس کے بعد شہر سے باہر نکل کر وہ ہم پر آخری ضرب لگائیں، لیکن میں انہیں ایسا کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ سنو میرے ساتھیو، میں فی الحال طرابلس کو نظر انداز کر رہا ہوں اور انطاکیہ کو اپنا ہدف بنانا چاہتا ہوں۔ آج آدھی رات کے وقت پڑاؤ فوراً اٹھا لیا جائے گا اور بڑی رازداری کے ساتھ لشکر کو سمیٹتے ہوئے رات کی تاریکی میں انطاکیہ کی طرف کوچ کر دیا جائے گا۔ ہاں، شام کے وقت لشکرگاہ اور شہر کے اطراف میں آگ کے الاؤ روشن کیے جائیں گے، اور یہاں سے کوچ کرنے سے قبل آگ کے الاؤ میں اس قدر لکڑیاں پھینک دی جائیں جو رات کے آخری حصے تک جلتی رہیں اور گرم رہیں، تاکہ طرابلس شہر کی فصیل پر پہرا دینے والے دشمن یہی خیال کریں کہ ہم ابھی تک شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، صبح تک جو ہم کر گزرنا چاہتے ہیں وہ اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کر سکیں گے۔ کیا تم میں سے کسی کو میرے اس فیصلے سے اختلاف ہے؟ سلطان رکن الدین کے اس استفسار پر تھوڑی دیر کے لیے سیف الدین ترنتائی اور حسام الدین نے آپس میں مشورہ کیا۔ پھر سیف الدین نے سلطان کو مخاطب کیا۔ سلطان محترم، جو کچھ آپ نے سوچا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین تجویز ہے۔ ترنتائی اور حسام الدین پوری طرح اس میں میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، لہٰذا آپ کی اس تجویز کے مطابق طرابلس کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے انطاکیہ پر ضرب لگائی جائے گی، اور اگر ہم انطاکیہ کو فتح کر لیں تو طرابلس کے اندر جس قدر نصرانی قوت ہے وہ بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ انطاکیہ کا حکمران بوہیمان پریشان اور بددل ہو جائے گا،
اور وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے لیے کوئی مناسب پناہگاہ ڈھونڈتا پھرے گا۔ امیر سیف الدین کے ان الفاظ سے سلطان رکن الدین کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر رات ہوتے ہی اپنے لشکر کی کوچ کی تیاریاں مکمل کر لینا اور لشکرگاہ کے اندر بڑے بڑے الاؤ بھی روشن کر دینا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان رکن الدین اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور جس سمت سے آیا تھا لشکر میں اسی سمت چلا گیا۔ اہل طرابلس سلطان رکن الدین سے ایک طویل جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ طرابلس صلیبیوں کا بڑا مضبوط قلعہ تھا اور انہوں نے یہاں بے پناہ جنگی قوت جمع کر رکھی تھی، لیکن اگلے روز صبح جب وہ اٹھے تو یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ طرابلس کے ارد گرد دور دور تک مسلمانوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ جہاں ایک روز پہلے سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، وہاں اب رات بھر جلنے والی آگ کے الاؤ بجھ گئے تھے اور ان کی راکھ ساحلی ہواؤں کی وجہ سے ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ اہل طرابلس کی حیرت بے جا نہ تھی، کیونکہ سلطان رکن الدین اپنے لشکر کے ساتھ راتوں رات نہایت خاموشی سے طرابلس سے محاصرہ اٹھا کر شمال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی منزل مقصود اب انطاکیہ کی لادینی ریاست تھی، جو مشہور مورخ ابو الفدا کے مطابق نہایت ہی شریر النفس اور کمینہ خصلت صلیبیوں سے معمور تھی اور گزشتہ 170 برس سے مسلمانوں کو دعوت مبازرت دے رہی تھی۔ انطاکیہ کی ریاست کئی سو مربع میل پر محیط تھی اور خود انطاکیہ کا بارونق شہر ایک نہایت مستحکم و مضبوط فصیل کے اندر دریائے مقلوب کے کنارے سار و بھارے کھڑا تھا۔ اس میں عیسائیوں کے کئی مقدس مقامات، عظیم الشان گرجے اور مضبوط قلعے تھے۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے 2 لاکھ سے زیادہ صلیبی جنگجو موجود تھے۔ اس کے علاوہ عسکری تربیت پائے ہوئے مقامی عیسائیوں کی ایک کثیر تعداد بھی اس لشکر کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ انطاکیہ ہر زمانے میں بڑا مشہور و معروف شہر رہا ہے۔ نصرانیوں کے نزدیک ایک مقدس مقام کا درجہ رکھتا تھا۔ مسلمانوں نے اسے سب سے پہلے فتح کیا، چند سال بعد اسے یونانیوں نے لیا، مگر بہت جلد یہ مسلمانوں کے قبضے میں دوبارہ آ گیا۔ عرصہ دراز کے بعد پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے پوری قوت سے اس پر حملہ کیا اور 7 ماہ کے بعد ایک نو مسلم کے نام جس کا بہروز تھا، اس کی غداری کی وجہ سے ایک خفیہ راستے کے ذریعے صلیبی قلعے کے اندر داخل ہو کر اس شہر پر قابض ہو گئے تھے۔ بس اسی وقت سے یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور یہاں انہوں نے ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم ریاست قائم کر لی تھی، اور سلطان رکن الدین اسی شہر کو فتح کرنے کے درپے تھا، جو صلیبیوں اور نصرانیوں کے مطابق ناقابل تسخیر تھا۔ جس وقت انطاکیہ سے 200 میل دور سلطان رکن الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو اہل انطاکیہ مطمئن تھے کہ ان کا بادشاہ بوہیمان بھی طرابلس ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ گیا ہوا ہے اور وہاں وہ سلطان رکن الدین کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا، لہٰذا مسلمانوں کا سلطان انطاکیہ کا رخ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکی کہ خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ان کی زبردست قوت سے ٹکرانے کی کبھی جسارت نہیں کریں گے۔ لیکن ایک دن جب انطاکیہ کے محافظوں نے دیکھا کہ انطاکیہ کے جنوب میں جھنڈوں کا ایک سمندر لہریں مار رہا ہے اور آہستہ آہستہ انطاکیہ کے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے، تو حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے وہ ایک طرح سے مغلوب ہو کر رہ گئے تھے۔ اور جب یہ جھنڈوں کا سمندر نزدیک آیا تب انہوں نے دیکھا کہ یہ جھنڈے سلطان رکن الدین کے لشکر کے تھے۔ یوں ہی یہ خبر شہر میں پھیلی، انطاکیہ میں جو 2 لاکھ کا لشکر تھا وہ شہر سے باہر نکل کر صفیں باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا، تاکہ جو ہی مسلمان قریب آئیں جنگ کی ابتدا کر دی جائے، جبکہ دوسری جانب سلطان رکن الدین کو بھی دشمن کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک لمحے کی کارگزاری کی خبریں ان کے طلایہ گر پہنچا رہے تھے۔ لہٰذا سلطان خود اور اس کے لشکری
بلند آواز میں تکبیریں پڑھتے ہوئے انطاکیہ شہر کے نواح میں انطاکیہ کے لشکر کے عین سامنے آ کر پڑاؤ کر گئے تھے۔ پڑاؤ کرتے ہی سلطان نے سیف الدین، ترنتائی اور حسام الدین کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ تینوں سلطان کے پاس آئے تو سلطان نے انہیں مخاطب کر کے کہا، سنو میرے رفیقو، میرے ساتھیو، دشمن پوری طرح جنگ کے لیے تیار ہیں اور وہ ہم سے جنگ کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لیں گے۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں غور سے سنو اور اس کے مطابق جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد عمل کرنا۔ ابھی تھوڑی دیر تک جب جنگ کی ابتدا ہوگی تو اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہم دشمن پر ضربے لگائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انطاکیہ شہر کے باہر کھلے میدانوں میں ہم دشمن کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے ساتھیو، جب ایسا ہو کہ دشمن ہم سے شکست اٹھا کر بھاگے اور شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو میں اور حسام الدین اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو جائیں گے اور ان سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو، شہر کے اندر ابھی انطاکیہ والوں کی بہت بڑی طاقت موجود ہے جو ہمارے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہے۔ جس وقت میں اور حسام الدین دشمن کا تعاقب کرتے اسے کاٹتے ہوئے انطاکیہ شہر میں داخل ہوں گے، سیف الدین اور ترنتائی، تم دونوں یہ کرنا کہ اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تم لوگ ایک چکر کاٹنا اور فصیل کے دوسری جانب فصیل کے اوپر چڑھ کر پشت کی جانب سے دشمن پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنا۔ اور سنو، جب میں اور حسام الدین دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو دشمن کی ساری طاقت اور قوت کی توجہ ہماری طرف ہوگی اور فصیل کے پشتی حصے کو وہ نظر انداز کر دیں گے۔ بس اسی بات سے تم دونوں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ جب تم فصیل پر قبضہ کرنے کے بعد حملہ آور ہوگے تو میں سمجھتا ہوں دشمن کے اوسان خطا ہو کے رہ جائیں گے۔ میرے رفیقان، سنو، پہلے ہم چاروں مل کر دشمن کے پہلے حملے کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس جاریت کو روکنے کے بعد پھر ہم جاریت اختیار کریں گے۔ میں اور حسام الدین بیچ ہی میں رہتے ہوئے دشمن کو روکے رکھیں گے اور اسے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے، جبکہ سیف الدین، تم اور ترنتائی دونوں آہستہ آہستہ دائیں بائیں ہٹنا اور دشمن کے پہلوؤں پر ضربیں لگانا۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ دشمن کو ہم زیادہ دیر تک اپنے سامنے جمنے نہیں دیں گے، اسے بدترین شکست دیں گے اور میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ سنو، دشمن اب جنگ کی ابتدا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا، لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے لشکروں کی طرف چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سیف الدین، ترنتائی اور حسام الدین وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ان تینوں کے جانے کے بعد گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے سلطان رکن الدین کا سر بڑی عاجزی اور انکساری سے سجدے کے انداز میں اپنے گھوڑے کی زین کے ہونے پر جھک گیا۔ پھر وہ ڈوبتی بکھرتی آواز میں اپنے خداوند کو پکارتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، تو ہی ازل کا حاکم، تو ہی ابد کا ناظم ہے۔ یہ بستی بستی، پربت پربت تیرے ہی کن کا چرچا ہے۔ تیری ہی مشیت کے دم سے میرے اللہ، کہیں شبنم کہیں شعلہ، کہیں شب کہیں سحر، کہیں اندھیرا کہیں اجالا۔ اے خدائے لازوال، تیری بخشش و سخاوت بے مثال ہے۔ میرے رب کریم، سب مخلوقات و موجودات تیرے ہی نام کے وظیفہ خواں ہیں۔ میں بھی تیرا عاجز، تیرا حقیر بندہ تیرے ہی سامنے اپنا کشکول گدائی پھیلاتا ہوں اور دشمن کے زہر کے سامنے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اے خدائے ذوالجلال، تو مجھے اس دشمن بد نہاد کے سامنے صحرائے بے کرام آتشی نواحوں کی طرح بنا دے، تاکہ میں تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے ان پر ایسی ضربیں لگاؤں کہ ان کے خونی مجدار کو کاٹتے ہوئے بے ضرر بناتا چلا جاؤں۔ یہاں تک دعا مانگتے مانگتے سلطان رکن الدین رک گیا تھا، اس لیے کہ دشمن نے حملے کی ابتدا کی تھی۔ سلطان بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ڈھال تھی اور جن پر اس کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ سلطان نے سر اٹھاتے ہوئے دیکھا، دشمن نے خونخوار درندوں کے غول المناگ سموں
بے تیز اور کف آلودہ سمندر کی طرح حملہ آور ہونے کے لیے سلطان کی طرف پیش قدمی شروع کی تھی۔